بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسا را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ السلام علیکم ناظرین، ENN نیوز کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صاحب لاہور والے کی ہسٹری، ان کی کرامات اور اہم معلومات سے آگاہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان طریقت ہیں، گنج حقیقت ہیں، برہان شریعت ہیں۔ آپ سادات حسنی سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سید زید الشہید ابن امیر المومنین حضرت سیدنا حسن المجتبیٰ پر منتہا ہوتا ہے۔ آپ کے باو اجداد غزنوی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت علی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عثمان ہے۔ آپ غزنوی ہیں۔ آپ کا نام علی ہے، حجویر شہر کا نام نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ حجویری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حجویر شہر میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ غزنوی کے ایک محلے کا نام حجویر تھا، اس لیے آپ علی حجویری کہلاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ داتا گنج بخش کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ آپ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کچھ یہ ہے کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں رونق افروز ہوئے تو آپ کے مزار مبارک پر اتفاق فرمایا۔ چلتے وقت حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسا را پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ اسی روز سے آپ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بعض لوگ تو آپ کو گنج بخش کے لقب سے ہی پکارا کرتے تھے۔ آپ علوم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہو کر آپ علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے استاد شیخ ابو القاسم آپ سے فرماتے تھے کہ فقیر کے لیے حاضری مرشد سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ فقیر کو چاہیے کہ حاضری مرشد کی رکھے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو خواص نہ ہو کہ متفق۔ فقیر کو چاہیے کہ اپنے میں قوت پائے تو بیعت کر لے، اپنے میں قوت نہ ہو تو دونوں خراب ہوں گے۔ آپ شیخ ابو الفضل بن حسنی ختلی کے مرید ہیں۔ وہ مرید خضری کے، وہ مرید شیخ شبلی کے۔ مرشد کے حکم سے آپ ہندوستان تشریف لائے۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ آپ نے اپنے پیر روشن کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کو لاہور کا قطب بنا دیا گیا ہے، لاہور تمہارے سپرد کر دیا گیا ہے، لاہور جاؤ۔ آپ نے خواب میں ہی اپنے پیر سے عرض کیا کہ لاہور میں پہلے ہی خواجہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا لاہور جانا بیکار ہے۔ مرشد نے آپ کو جواب دیا کہ بحث و مباحث نہ کی جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، دیر نہیں لگانی چاہیے، جلد روانہ ہو۔ حکم پاتے ہی لاہور روانہ ہوئے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ سلطان مسعود غزنوی کے لشکر کے ساتھ لاہور تشریف لائے، اور بعض لوگ اس بات سے متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ شیخ احمد جمادی کے ہمراہ لاہور تشریف لائے۔ لاہور پہنچ کر رات ہو جانے کی وجہ سے آپ نے شہر سے باہر قیام فرمایا۔ جب صبح شہر میں داخل ہوئے تو ایک جنازہ آتے دیکھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الحسن زنجانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کے فرمان میں کیا مصالحت تھی۔ آپ نے لاہور میں مکمل سکونت اختیار فرمائی، تعلیم تلقین میں مشغول ہوئے۔ آپ نے 465 ہجری میں اس جہان فانی سے دارالآخرت فرمایا۔ مزار لاہور میں پرانور فیوز برکات کا سرچشمہ ہے۔ آپ قطب زمانہ تھے، ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہنے، دنیاوی آرائشوں سے پاک و صاف تھے۔ آپ کی ذات سے بہت سے بندہ خدا کو فیض پہنچا۔ آپ ایک عالم دین تھے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ آپ کی مشہور و معروف کتب میں منہاج الدین، البیان، اسرار الفرق،
کشف السرار، اریا، کشف الموجوب۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو حضرت داتا علی حجویری کی چند کرامات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رائے راجو جوگی نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روزانہ ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر دودھ کا ایک مٹکا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ اس دودھ ہم کو مجبوراً رائے جوگی کو دینا پڑتا ہے، اگر نہ دیں تو جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو گی تو اللہ کے فضل سے تمہاری گائیں بھینسیں بہت زیادہ دودھ دیں گی اور جانوروں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا۔ آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دودھ دریائے راوی میں ڈال دیا۔ وہ بوڑھی عورت گھر واپس چلی گئی اور شام کو جانوروں کو دودھ دعا تو جانوروں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ دودھ دیا، اتنا زیادہ کہ سارے برتن ہی ماشاءاللہ بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ لوگ دراز دیہات سے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ تھوڑا سا دودھ ان کے مٹکوں سے پی کر باقی دودھ دریا میں بہا دیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دھویا تو بے حساب دودھ پایا۔ اس کرامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھی دودھ والا راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا اور آپ کے پاس لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ رائے راجو جوگی کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں کہ تمہیں کوئی کمال دکھاؤں، میں تو ایک عاجز اور مجبور انسان ہوں، باقی اگر تم میں کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھی، اس کے پاس جادوئی علم تھا۔ وہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنی جوتی اس کی طرف پھینک دی، چنانچہ اس کے سر پر جوتیوں کی بارش ہونے لگی اور وہ نیچے آ گیا۔ جب حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ چلی تو آپ کے قدموں پہ گر کر معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے دست حق پر بیعت ہو گیا۔ اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرمانے لگے۔ اصلاح پانے کے بعد رائے راجو تاریخ صوفیاء میں حضرت شیخ ہندی کے نام سے پکارے جانے لگے۔ یہ واقعہ تذکرہ پاکستان سے لیا گیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں خودی کو مٹا دیتے ہیں، نفس کو ختم کر دیتے ہیں، خداوند کریم ان کے ہو جاتے ہیں، ان کی درگاہ پہ لوگوں کے رش لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دربار کے شمال مغرب کی جانب ایک سونے کا دروازہ حکومت پاکستان نے بنوا کر لگایا ہے، جو آج تک کسی بھی دربار پہ نہیں لگایا گیا۔ پیارے ناظرین، آخر میں ہم آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہے ہیں۔ جس طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کا فرمان ہے کہ جو شخص ہمارے پاس آنا چاہتا ہے وہ پہلے ہمارے مائی باپ کی درگاہ پہ حاضری دے گا۔ پھر ہمارے پاس آئے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، تمام لوگ پہلے شور کوٹ مائی باپ کے دربار پر جاتے ہیں، پھر سلطان باہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی آپ داتا گنج بخش سرکار نے بھی فرمایا ہے، جو ہمارے پاس آنا چاہتا ہے وہ پہلے پیر مکی جائے گا پھر ہمارے پاس آئے گا، لیکن زیادہ تعداد میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ وہ داتا دربار پہ حاضری دے کر اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فقیر کی بات کو فالو کریں، آپ پہلے پیر مکی جائیں۔ داتا دربار سے کچھ فاصلے پہ واقع ہے،
بعد میں داتا دربار پہ سلام کریں، حاضری دیں اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں۔ پیارے ناظرین، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صاحب کے دربار کا سین بہت بڑا ہے۔ زمین پر سنگ مرمر ٹائل لگائی گئی ہے اور جمعہ کے روز یہ تمام ایریا عوام الناس سے بھر جاتا ہے۔ یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرد حضرات کا ہے، عورتوں کا الگ دوسری سائڈ پہ انتظام کیا گیا ہے، اور داتا دربار پہ ہر وقت لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ داتا حجویری صاحب کا لنگر کھاتے ہیں۔